سفینے ہیں برکت والے مہینے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک۔ برکت والے مہینے پروگرام لے کر حاضر ہیں، اور آج کا جو پیارا پیارا سلسلہ ہے اس کا بھی موضوع بھی بہت پیارا پیارا ہے، کیونکہ اس پیارے موضوع کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاری نسبت ہے۔ کیا کیا دیکھا میرے آقا نے۔ الحمدللہ شب معراج کی آمد ہے، اور انشاءاللہ الکریم خوب دھوم دھام سے جشن معراج عاشقان رسول جو ہے وہ مناتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم اس موضوع پر ہم چند ایک باتیں آپ کو بیان کریں گے۔ حدیث پاک میں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ کی رضا پانے، ثواب بڑھانے، دلوں میں عشق رسول بڑھانے کے لیے انشاءاللہ الکریم آج کے سلسلے میں حاضر رہیں گے، اور جو باتیں سنیں گے اسے یاد رکھنا ہے، عمل کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ درود پاک کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، کیونکہ یہ حاضری کا دن ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جو کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے جب تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے۔ جنتی صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا وصال شریف کے بعد بھی؟ ارشاد فرمایا، ہاں وصال کے بعد بھی۔ بے شک اللہ پاک نے زمین پر انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے، لہذا اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں قربان بھائی بڑا پیارا انداز امیر علیہ سنت کا دیکھا ہے۔ ابھی ضمناً مجھے یاد آیا، کیا بات ہے، کہ اب جیسے معراج شریف کی آمد ہے، کیونکہ 27ویں شب کو یہ سب یہ پیاری رات جو ہے منائی جاتی ہے، تو فرماتے اس کا استقبال کرنا ہے۔ ابھی ایسے ضمناً میرے ذہن میں آیا کہ 2700 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا ہے۔ سبحان اللہ ہے 2700 مرتبہ، ویسے تو ایک دفعہ بھی پڑھتے ہیں تو برکت ملتی ہے، 313 مرتبہ یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ترغیب بیان کی جاتی ہے کہ بھائی پڑھے۔ اب چونکہ فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، تو منڈے اور ٹیوزڈے کی درمیانی رات ہے، تو اب اگر اس رات تک پہنچنے کے لیے 2700 کا ایک ٹارگٹ پورا کر لیا جائے اور آقا کی بارگاہ میں پیش کریں، اور سچی بات ہے کیا پیش کریں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، جان بھی تمہاری۔ اور ویسے بھی دنیاوی طور پر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو غریب آدمی ہے نا، جب کسی امیر آدمی کو تحفہ دیتا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، جو اس کی حیثیت ہوتی ہے، لیکن جب وہ امیر آدمی دیتا ہے تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ تو ہم کیا درود پڑھے اور ہماری کیا زبان اور ہمارا کیا انداز ہے۔ آقا کی بارگاہ میں تو درود و سلام پہنچانے والے کون کون، خود رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ تو ہم کیا پیش کریں گے؟ ہم اپنی حیثیت کے مطابق عطا پیش کر دیں، اور وہ اپنی شان کے مطابق جب اس کا عطا فرمائیں گے تو بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ تو 2700 کا ایک ضمناً آیا کہ تحفہ اگر آقا کی بارگاہ میں پیش کرے تو مدینہ مدینہ ہوگا۔ بہرحال بڑھتے اپنے سلسلے کی طرف، تو یہ معجزات انبیاء، اس کا بہت نمایاں اور روشن باب ہیں، یہ چیپٹرز ہیں، اور ان کی حقانیت سے انکار کسی طرح بھی ممکن نہیں۔ اور قانون الہی علماء جو بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی خلق کی ہدایت کے لیے کسی نبی علیہ السلام کو بھیجا تو ساتھ ہی کوئی نہ کوئی معجزہ بھی عطا فرمایا، جسے دیکھ کر لوگوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی تھی۔
اور منکرین جان توڑ کوشش کے باوجود مثال لانے سے عاجز رہتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ظاہر ہے جو ماحول تھا، اور پھر جو اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت کے جو حالات تھے، تو یہ جو معجزات انبیاء جو بیان کیے جاتے ہیں، تو اس کی جو حکمت اور اس کے معاملے میں کیا بیان کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل یہ حقیقت ہے کہ معجزات سیرت انبیاء کا ایک نہایت ہی روشن اور نمایاں باب ہے، اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کا خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معجزات سے نوازتا ہے۔ معجزات وہ کام جو حضرات انبیاء کرام سے صادر ہوتے ہیں اور وہ عادتاً ناممکن ہوتے ہیں۔ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ جب مخلوق کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرماتا ہے، انبیاء کرام آتے ہیں، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں، اور ان کو درست راستے پر آنے کی دعوت دیتے ہیں، ان کو شرک سے توبہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں، غلط کاموں سے رکنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو ان دعوت کو دینے کے لیے سامنے والے جو کفار ہیں، جو لوگ ہیں، وہ بات کو مانیں، اس کی پختگی کے لیے اللہ تبارک و تعالی حضرات انبیاء کرام کو معجزات بھی عطا فرماتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب حضرات انبیاء کرام علیہم السلام معجزات دکھاتے ہیں تو اس کی وہ پاور ہوتی ہے کہ عام لوگ وہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، اور وہ اپنی گردنوں کو جھکانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اب ہے ہی وہ جو اپنی عقل کو عقل کل سمجھتا ہے، وہ اڑی کرتا ہے، وہ بات نہیں مانتا، لیکن معجزات کی وجہ سے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ دائرہ اسلام کے اندر آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کو مانتی ہے۔ میں یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو واقعہ ہے کہ جب بتایا کہ بھئی یہ تو جادو ہے، آپ کا جو عصا تھا وہ سانپ بن جاتا تھا، تو آپ دیکھیے کہ آپ علیہ السلام کا جو عصا ہے وہ کبھی سانپ بھی بن جاتا تھا، آپ کے لیے چھتری کا سایہ کرنے کے لیے سائبان بھی بن جاتا تھا، آپ کے لیے رسی بھی بن جایا کرتا تھا۔ اچھا، رات میں روشنی کی ضرورت ہوتی تو وہ روشنی کا سامان کرنے کے لیے بھی وہ اہتمام کیا کرتا تھا۔ تو وہاں پہ آپ پہ الزام لگایا تو جادو ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو بڑے عروج پہ تھا، اس کی بڑی ٹور تھی اور جادوگری کا ایک نام تھا۔ تو کہا بھی ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو پھر مقابلہ رکھ لیتے ہیں۔ فرعون نے دعوت دے دی اپنے جادوگروں کو، تم بھی آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی بلایا، ابھی آؤ بھائی، آج شکست ہوگی، آج دودھ کا دودھ جسے کہتے پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے تب طاقت دی ہے، اللہ نے پاور دی ہے، جادو یہ تو معجزہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں جب وہاں پر جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں پھینکی تو آنکھوں پہ پردے پڑ گئے، وہ لاٹھیاں ان کو سانپ لگنے لگی ہیں، وہ ویسے گھومنے لگیں جیسے کہ اصلی سانپ، لیکن حقیقت میں جادو تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو آپ دیکھیے وہ جادو نہیں تھا، وہ اللہ کا عطا کیا ہوا معجزہ تھا، کہ اس معجزے کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ وہ جو جادو کرتے وہ سمجھ گئے جادو نہیں ہو سکتا یہ۔ ہر بندہ اپنے کام کو جانتا ہے نا، اپنے دو نمبری کو سمجھتا ہے، بھئی یہ دو نمبری تو ہم کر لیں، یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ اور آپ دیکھیں وہاں پہ جتنے جادوگر تھے اور ایک بڑی تعداد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا، سجدے کے اندر گر کر آپ جو ہے وہ ایمان لے کر آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کو مان لے۔ تو یہ برکت ہوا کرتی ہے معجزات کی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کہ دیکھیے آپ، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب ہے نا، میڈیکل، یہ بڑی عروج پر تھی، اور طب کے معاملات بہت اچھے چل رہے تھے اور ترقی ہو رہی تھی اس کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، انبیاء کرام کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اس دور میں معجزہ عطا فرمایا، وہ یہ معجزہ دیا کہ آپ مردے کو زندہ فرما لیا کرتے تھے، آپ برس والے کو شفا دے دیا کرتے تھے، اور آپ جو ہے وہ جو نابینا ہے، نابینا بھی کون، مونی کہ جو نابینا ہو گیا کچھ عرصے بعد انکھیارا تھا، نہیں، پیدائشی نابینا کو آپ انکھیارا کر دیا کرتے تھے۔ اسی کا ذکر اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے حکم سے
انبیاء کرام ایسے معجزات کو دکھایا کرتے تھے. تو اس دور میں جب طب اتنے عروج پہ تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نابیناؤں کو جو آنکھیں عطا فرما رہے ہیں, مردوں کو زندہ کر رہے ہیں, اور برس والوں کو, کوڑ والوں کو جو ہے وہ شفا دے رہے ہیں. تو یہ وہ ذریعہ بنا کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راغب ہوتے چلے گئے, دائرہ اسلام کے اندر آتے چلے گئے. اور ویسے بھی مدنی چینل کے ناظرین, اگر اس پورے معجزات انبیاء جی یہ پورا ایک ٹاپک ہے, اور میں آپ کی گفتگو سن کر الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے ایک بہت پیاری کتاب شائع کی ہے, سیرت الانبیاء, انبیاء کرام کی سیرت کا مکمل اس میں چیپٹرز ہیں, اور اس میں معجزات کی بڑی ہی آسان اور بہت اچھے انداز سے مفتی قاسم صاحب نے اس کو مرتب فرمائے تھی. کتاب بھی لینے کی دعوت میں پیش کروں گا. اب چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے, اور یہاں پر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ پاک نے لا تعداد معجزات عطا فرمائے, اور انہی میں جو معجزہ معراج ہے یہ بھی ہے کہ رات کے تھوڑے حصے میں ساتوں آسمان عرش کرسی سے بھی اوپر تشریف لے گئے, اور کائنات کی سرحدیں پار کر کے لامکاں کی سیر فرما کر واپس زمین پر جلوہ فرما ہوئے. اب چونکہ ہر دور کی, جیسے ابھی قربان بھائی نے بھی جو بیان کیا کہ ہر دور کی مختلف کیفیات تھی, کہ جادوگروں کا جو زور تھا تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کے معجزے, تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب عروج پہ تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا ہوئی تو اس دور کے حوالے سے کیا آپ بیان فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجمین صاحب, آج کا موضوع تو بڑا ہی کمال کا ہے, اور سوال بھی بڑے مزے کا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جس دور میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور حضور نے اعلان نبوت فرمایا, اس دور میں کیفیات کیا تھیں, حالات کیا تھیں. ویسے تو انبیاء کرام کو جو معجزات دیے گئے وہ ان کے ادوار کے دور کے مطابق ملے, اور حضور علیہ السلام کو جو ایک قرآن کا معجزہ عطا فرمایا گیا وہ اس دور کی جو زبان پر لوگ مہارت رکھتے تھے اور فصاحت پر, بلاغت پر جو کمال مہارت رکھتے تھے, یہ پھر معجزہ اللہ پاک نے قرآن پاک کی صورت میں نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ وہ لوگوں کی بس ہو گئی کہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکے. لیکن حالات بدلتے رہے, ادوار بدلتے رہے, لوگ جو ہے جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو لوگ اسلام کی طرف مائل ہوتے رہے. لیکن دور چونکہ یہ مشکل ترین دور تھا کہ جب لوگ اسلام کی طرف آ رہے تھے, کچھ لوگوں نے تو کلمہ پڑھا اور کچھ لوگوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی, نبی علیہ السلام کو نہیں مانا, ایمان قبول نہیں کیا. اور ایک تو تھا کہ چلیں اسلام قبول نہیں کیا, لیکن اسلام قبول نہیں کیا اوپر سے ستم بالائی ستم کے طرح طرح کی اذیتیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے, حضور کو پتھر, نبی پاک علیہ السلام کے جسم نازنی پر پتھر مارے گئے, طرح طرح سے ستایا گیا, یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا. کیا کچھ تکلیف نہیں دی گئی. وہ تکلیف تو مزید تب اور بڑھ جاتی ہیں ان کفار مکہ کی کہ جب حضور علیہ السلام کے چچا ابو طالب اور آپ کی جو زوجہ ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ, سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوتا ہے. اس کے بعد تو اور تکلیف بڑھ جاتی ہیں. اب یہ تکلیف کا سارا سلسلہ دیکھیں, اور ان کے سامنے ایسا نہیں تھا کہ یہ دیکھ نہیں رہے تھے, دیکھ رہے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہے. حضور نبی پاک علیہ السلام کا بچپن ان کے سامنے گزرا تھا, حضور نبی پاک علیہ السلام کا لڑکپن ان کے سامنے تھا, حضور کی جوانی ان کے سامنے تھی, حضور کی ساری زندگی ان کے سامنے تھی, اور یہ جانتے تھے, مانتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی ذات جیسا پاکیزہ اور ستھرا کردار والا کوئی نہیں ہے. اور صادق و امین, صادق اور امین کا لقب تو یعنی کہ خود کہتے تھے کہ صادق و امین آپ ہیں, کہ حضور نے فرمایا تھا جب کہ میں اگر کہہ دوں تمہیں کہ پہاڑ کے پیچھے سے اگر دشمن حملہ کرے گا تو مان لو گے, تو سب نے کہا تھا کہ آپ صادق بھی ہیں, امین بھی ہیں, آپ سچے ہیں, امانتوں کی حفاظت فرمانے والے ہیں. اس کے باوجود بھی, یہ سارا منظر دیکھنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے بے انتہا تکلیف پہنچائی ہیں. وہ پھر وقت بھی آتا ہے کہ جب رجب المرجب کا مبارک چاند طلوع ہوتا ہے, اور 27ویں شب کو جب بہت سارے دکھ تھے, جب بہت ساری تکلیف تھیں,
بہت سارے اپنے سامنے نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا ہوا تھا بہت ساروں کو کہ حضور کے جانثار حضور کے سامنے دنیا سے بھی جا رہے تھے اور طرح طرح سے انہیں ستایا بھی جا رہا تھا. اس وقت میں پھر اللہ پاک نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مزید بلند کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کو جو اس دور میں ان حالات میں جو معجزہ عطا فرمایا وہ معجزہ معراج تھا. حضور علیہ السلام پھر جب مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف بڑھے, مختصر سے حصے میں رات کا تھوڑا سا حصہ ہے, حضور نبی پاک علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جاتے ہیں اور پھر مسجد اقصی سے پھر آسمانوں کی طرف سیر ہوتی ہے. پھر یہ سارا سلسلہ, اور پھر جانا بھی ویسے نہیں بلکہ جانے کا انداز بھی کیا ہے کہ 70,000 فرشتہ باراتی بن کر حضور علیہ السلام کو کس انداز میں لے کر جایا جا رہا ہے. اور جبریل امین آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. اور ویسے بھی اس کا جو بیان ہوا قرآن پاک میں, قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے اس کا جو سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر, کہ پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک, جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی, ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں, بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے. تو یہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو اب معجزہ ہوا, میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا اس کا تسلسل سے ہم وہ سلسلہ چلائیں کہ جیسے یہ اب طے ہو گیا کہ بھئی یہ ہے, تو اب یہ جو اس کی جو آمد کا جو انداز ہے یعنی بلانے کا جو انداز, یعنی چونکہ ظاہر ہے ہمارے جو موضوع ہے تو وہ یہی ہے کہ ایک تصور بندھا جائے, جیسے امیر علیہ سنت کا بھی وہ شعر ہے نا کہ دیوان و تصور میں دیکھو, دیوان و تصور میں دیکھو, اب یہ اسرا کے دولہے کا جلوہ, اسرا کے دولہے کا جلوہ دیوان و تصور میں دیکھو, اسرا کے دولہے کا جلوہ, جھرمٹ میں ملائک لے کر انہیں معراج کا دولہا بناتا. تو یہ ایک یہ تصور بات ہے. اور واقعی یہ بات دیکھیے, میں مدنی کے ناظرین کو بھی ابھی سے دعوت دوں گا کہ جشن معراج کی جو عظیم الشان اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہوتا ہے, بیان بھی ہوتا ہے, مد مذاکرہ بھی ہوتا ہے, اور پھر جو کلام پڑھے جاتے ہیں وہ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے, ایک عجیب اس کا سرور ہوتا ہے. اور وہ جب تصور باندھا جاتا ہے, تصور باندھا جاتا ہے کہ مطلب کیسا سما ہوگا, وہ کیسا منظر ہوگا. اور اس میں شاہ صاحب جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ یہ جو جبریل امین علیہ السلام کا آنا, تو یہ جو انداز تھا, پھر قربان بھائی براق کا جو چوائس تھی کہ سواری کیسے ہوگی, تو اب یہ پھر کیا کیا دیکھا میرے آقا نے, تو ہم بھی تو تصور باندھے نے کہ بھئی وہ جو آنا تھا انتخاب نہیں ہوگا. یوں کہ یہ کہ فراق نبی میں رو رہا تھا اور اسے پھر وصال محبوب نصیب ہوا تھا فراق میں, لیکن وصال کیسا ہوا, ملا کیسا کہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے اسی براق کا انتخاب کیا گیا. اور پھر براق کی رفتار کا عالم, اللہ اکبر, فرمایا کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک تو اس کا پہلا قدم جاتا ہے. اس عالم میں 70,000 فرشتے ایک بارات لے کر آتے ہیں, باراتی بن کر آتے ہیں, اور حضور نبی پاک علیہ السلام تو ابھی آرام فرماتے. ویسے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ, اٹھایا کیسے جائے, یہ بھی تصور باندھنے والی بات ہے. جب یہ آپ فرما رہے تھے کہ تصور باندھا جائے کہ نبی پاک علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اور جبریل امین نے اٹھانا ہے, محبوب آرام فرمائیں, اور اٹھائیں گے کیسے, فرمایا کہ یا اللہ, عرض کی یا اللہ میں اٹھاؤں کیسے, فرمایا اپنے کافوری جو ہونٹ ہیں انہیں محبوب کی تلیوں پر رکھ دو, محبوب کی تلیوں پر رکھو تو محبوب علیہ السلام بیدار ہو جائیں گے. جبریل امین نے فوراً اپنے کافوری ہونٹ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلیوں پر رکھے, جس کی ٹھنڈک پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے سینے مبارک میں محسوس کی. اور حضور نبی پاک جب بیدار ہوتے ہیں, کہا جبریل آپ, کہا یا رسول اللہ رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے.
آج آپ کو معراج کروائی جائے گی. وہ جو ستم تھے, جو تکالیف تھی, جو پریشانیاں تھی, جو ان لوگوں کی کفار مکہ نے آپ پر ستم ڈھائے تھے, آج ان ستم کے یوں سمجھیے کہ مداوے کے لیے یا رسول اللہ آپ کو معراج کروائی جا رہی ہے, اور آپ کو ہم معراج کے لیے آگے لے کر اور چلیں. یہ جو قربان بھائی, یہ میں اس کو چاہوں گا مزید آپ بھی ایڈ کریں. جی جی. شق صدر کا جو معاملہ ہوا, اور پھر جو علماء نے بیان کیا کہ جنتی لباس یہ زیبتاً کرایا گیا اور دولہا بنایا گیا واہ واہ واہ. ہے, تو وہ کیا منظر, وہ کیا انداز تھا؟ آئیے, آپ نے بالکل یہ جو آپ شق صدر کی بات کر رہے اللہ اکبر. ہیں, حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل امین جب حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے ہوتے ہیں, اور چھت کھلتی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ لے کر مسجد حرام کے اندر جب لے کر آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابھی اونگ کا سا سما ہے. جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں ایک سونے کا تشت لایا جاتا ہے. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالتے ہیں, آب زمزم سے اس کو دھویا جاتا ہے, اور ایمان و حکمت سے بھرا جو سونے کا تشت ہے جو لایا جاتا ہے اس کے اندر آب زمزم سے اس کو غسل دے کر واپس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس میں رکھ دیا جاتا ہے. پھر وہ جو براق کی سواری کی بات کر رہے تھے کہ ظاہر سی بات ہے دولہا ہے, آپ دیکھیں باراتی جو ہے وہ پیدل پیدل چل رہے ہوتے ہیں, اور دولہا کی جو اپنی گاڑی ہوتی ہے ایک اہتمام ہوتا ہے, ایک پروٹوکول ہوتا ہے, اور حالانکہ گاڑی بھی اتنی سلو چل رہی ہوتی ہے جتنے نارملی وہ باراتی جا رہے ہیں پیدل پیدل, لیکن ایک پروٹوکول ہے, ایک تکریم ہے, عزت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معراج کے دولہا ہیں. اب جی براق حاضر کر دیا گیا ہے. اب جب براق آتا ہے نا, اب وہ علماء لکھتے ہیں کہ براق کا عالم یہ تھا کہ وہ خوشی سے اچھل کود کر رہا ہے کہ آج تو میری موجیں ہی موجیں ہو گئی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر سوار ہونے والے ہیں. تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کہتے ہیں کہ شرم نہیں آتی کہ اتنا اچھل کود مچایا ہوا ہے, اتنا اچھل کود کر رہے ہو. تو وہ حیا سے پانی پانی ہو جاتا ہے. جبریل امین اس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ تجھ پر سارے عالم کی سب سے زیادہ عزت والی, عظمت والی ہستی سواری فرمانے والی ہے. علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں اس براق کی سواری اور اس کی سپیڈ کا عالم یہ تھا کہ جہاں حد نگاہ ہوتی تھی نا وہاں پر اس کا ایک قدم پڑا کرتا تھا. اللہ, یہ اس کی سپیڈ کا عالم تھا. یہ تو سپیڈ بتا دی علماء نے. اب فرمایا کہ یہ تو اس کی سپیڈ تھی, لیکن یہ براق خرامہ خرامہ جا رہا تھا. یہ کیا بات ہے؟ اب دیکھیں سپیڈ ایسی ہے لیکن براق جا رہا ہے خرامہ خرامہ, یعنی دولہا تو پھر خرامہ خرامہ آگے جاتا ہے. علماء نے فرمایا اس کی ایک وجہ ہے. کہا دیکھیں بیت المقدس کے اندر انبیاء کرام وہاں موجود تھے جہاں آپ نے امامت فرمائی, لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی بلندیوں پر جاتے ہیں تو وہ انبیاء کرام آسمانوں کی بلند, پہلے آسمان پہ الگ نبی ہیں, دوسرے پہ الگ, تیسرے پر وہ انبیاء کرام وہاں پر بھی موجود ہیں. کہا دیکھیں انبیاء کرام کی رفتار کا تو عالم یہ ہے کہ ابھی بیت المقدس میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی آسمانوں کی بلندیوں پر نہیں پہنچے, وہ انبیاء وہاں پر پہنچ گئے. کہا یہ دیکھیں کیا رفتار ہے. تو وہ جو براق جا رہا تھا اس کی اتنی رفتار تھی, لیکن پھر بھی یہ خرامہ خرامہ جا رہا تھا, اور یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کے لیے تھا. کیونکہ جو بارات جایا کرتی ہے وہ خرامہ خرامہ اور بڑے ہی اچھے انداز سے جایا کرتی ہے. تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دل ہے اس کو باقاعدہ علم و حکمت سے بھرایا گیا, نور سے بھرایا گیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہوئی. پھر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ سواری لے کر چلے, اور پھر چلے تو راستے میں کئی مناظر آئے. سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس کی طرف بڑھ رہے تھے تو 3 مقام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ کیے, اور تینوں مقام پر حضرت جبریل امین نے آپ کو روکا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہاں پر اتر کر نماز ادا فرمائیے. پہلے مقام پہ حضرت جبریل امین نے آپ کو روکا اور نماز ادا کرنے کا کہا, اور پھر بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائیں گے. دوسری جگہ حضرت جبریل امین نے پھر رکوایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک سے بات کیا کرتے تھے, کلام فرمایا کرتے تھے, طور سینا. اب سواری آگے بڑھ رہی ہے
تو ایک اور مقام آتا ہے اس کو بیت لحم کہا جاتا ہے. وہاں پر بھی حضرت جبریل امین نے ارشاد فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بھی آپ نماز ادا فرمائیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تیسری جگہ ہے نا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے. اب دیکھیے سنن ترمذی کی اس حدیث 448 نمبر کی حدیث ہے. اس میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 جگہوں پہ نماز پڑھنے کا کہا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں. پہلی کون سی جگہ؟ جسے نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہاں ہجرت ہوگی. دوسری جگہ جسے نسبت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہاں گفتگو فرمایا کرتے تھے، کلام کیا کرتے تھے اللہ سے. تیسری جگہ جسے نسبت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی ہے. علماء کرام واقعہ معراج کے اس سفر کے اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ جس جگہ کو اللہ والوں سے نسبت ہو جاتی ہے اس جگہ میں برکت ہو جایا کرتی ہے. آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضور وہاں نماز پڑھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام وہاں اس پہاڑی پر گفتگو فرمایا کرتے تھے، حضور نماز پڑھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ ہجرت فرمانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھ رہے ہیں. واقعہ معراج کے سفر کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں سے جس چیز کی نسبت ہو جایا کرتی ہے وہ برکت والی ہو جایا کرتی ہے. وہاں پر عبادت کرنی چاہیے، اس کی برکتیں ملا کرتی ہیں. سبحان اللہ. اور ویسے مدنی چینل کے ناظرین، اب اگر اس پورے تسلسل کو ہم لیتے ہیں، ظاہر ہے ہر ایک پر علماء نے الگ الگ بیانات کیے، اور ظاہر پھر بیت المقدس میں تشریف آوری ہوئی، اور وہاں پر جو اللہ کے پیارے نبی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی. بالکل. اور یہ بھی ایک واضح ہوا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول و آخر ہیں. سو یہ بھی ایک کچھ بیان. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ، یہ تو قرآن پاک میں بھی حضور کو اول بھی کہا گیا، آخر بھی کہا گیا. اور یہ نبی پاک علیہ السلام نے جس وقت امامت فرمائی اور امامت فرما کر بھی بتا دیا، اور سب سے افضل و اعلیٰ، دیکھیں تمام انبیاء اور رسول مراتب سب کے جدا جدا ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں سے ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے. اور نبی پاک علیہ السلام کی فضیلت تو اس امامت سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسل سے افضل و اعلیٰ ہیں. حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں، اور جیسے بھی قربان بھائی بتا رہے تھے کہ میں یہاں پر ایک بات قربان بھائی کی لے کر پھر میں انشاءاللہ جو حضرات انبیاء کرام نے خطبے ارشاد فرمائے اس پر انشاءاللہ تھوڑی سی عرض کروں گا کہ جب نبی پاک علیہ السلام مسجد اقصی کی طرف جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پر راستے میں نظر پڑتی ہے کہ آپ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. پھر وہاں پر پہنچتے ہیں تو مسجد اقصی میں بھی آپ وہاں پر ہیں، بیت المقدس میں آپ نماز ادا فرماتے ہیں. پھر جب آپ چھٹے آسمان پر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. تو یہ کیا تھا؟ نبی علیہ السلام بعد میں پہنچتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام آپ پہلے پہنچ جاتے ہیں. تو اس پہ علماء کرام نے بتایا کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے براق پر، اور حضور جا رہے تھے براق کی رفتار سے، اور حضرات انبیاء جا رہے تھے نبوت کی رفتار سے. تو یہ تھی نبوت کی رفتار کہ حضور جبھی تو حضور سے پہلے پہنچ رہے تھے. حضور اپنی نبوت کی رفتار سے جاتے تو حضور تو ان سے پہلے تشریف فرما ہوتے وہاں پر. تو یہ تھی نبوت کی رفتار اور براق کی رفتار. اور یہاں پر میں عرض کروں گا کہ جب حضرات انبیاء کرام نبی علیہ السلام کے انتظار میں اور حضور علیہ السلام جب تشریف فرما ہوتے ہیں اور وہاں پر حضرات انبیاء کرام جمع ہیں اور خطبے ارشاد فرماتے ہیں. اللہ اکبر. سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ کیا کہا کہ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، مجھے عظیم بادشاہت عطا فرمائی ہے، اور فرمایا کہ مجھے امام بنایا اور اپنا فرما بردار بندہ بنایا، اور مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی ہے، اور میرے لیے آگ کو اللہ پاک نے ٹھنڈا بھی کیا ہے، سلامتی والا بھی کیا ہے. اس سے پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی نعمت ملے تو ہمیں ان نعمتوں کا کفران نہیں کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اس ہر نعمت کا اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی خطبہ ارشاد فرمایا. سبحان اللہ. آپ نے خطبہ دیا تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ جس نے مجھ سے کلام فرمایا. یہ اللہ پاک نے آپ کو اعزاز عطا فرمایا تھا، اور مجھے اپنی رسالت اور کلمات کے لیے منتخب فرمایا، مجھے راز کہنے کو قریب کیا، مجھ پر تورات نازل فرمائی،
اور میرے ہاتھ فرعون کو ہلاک کیا اور میرے ہی ہاتھ پر بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح کئی ایک اور انبیاء کرام ہیں کہ جنہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ہی انہوں نے خطبے ارشاد فرمائے۔ اور سب پھر یہ جو آسمانوں کی طرف جو عروج ہوا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہاں سے جو آسمان کا جو سفر شروع ہوا، تو مدنی چینل کے ناظرین یہ چونکہ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ ان تمام ہی ٹاپکس پر علماء نے کثیر کلام فرمائے اور ہر بات کی حکمتیں بھی بیان فرمائے۔ معراج کیوں ہوئی اس کی پوری حکمتوں کے بیانات فرمائے، شک صدر کیوں ہوا اس کی پوری حکمتیں بیان فرمائے، براق کا جو چوائس ہے، براق کی جو کیفیت ہے اس کی پوری بیان، پھر مکہ پاک سے بیت المقدس کا سفر اس کی پوری حکمتیں بیان ہوئی، پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تمام نبیوں کی جو امامت فرمائی اس کی پوری حکمتیں بیان ہوئی ہیں۔ تو اگر مثال عاشقان رسول کو امیر علیہ السلام بڑا پیارا ایک نصیحت فرماتے ہی ہیں، تمام اس طرح کی جو دن آتے ہیں، جیسا کہ ابھی ماہ رجب آیا، دعوت اسلامی ماحول میں دیکھیں کہ 6 رجب ہوئی تو چھٹی شریف منائی گئی، خواجہ صاحب کی عظمتوں کا بیان ہوا، پھر جیسے ہی جناب وہ 13 رجب ہوئی تو مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کا یوم ولادت منایا گیا، اور پھر جناب جیسے ہی 15 رجب ہوئی تو امام جعفر صادق علیہ رحمہ کا مطلب وہ دن منایا گیا، 22 رجب ہوئی تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان بیان ہوئی۔ پھر جیسے یہ جو رات آ رہی ہے تو اس رات میں بھی، اور میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ اس طرح کی جو موضوعات پر مکتبۃ المدینہ کی کتاب سفر معراج بڑی زبردست کتاب ہے، اس کتاب کو حاصل کریں، بچوں کو سنائیں، اپنے بچوں کو بھی یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ فی زمانہ اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں اس کو غلط انداز سے بیان کر کے بہت ساری چیزوں سے متنفر کیا جاتا ہے، بہت چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ خود اگر ہم اپنی فیملی میں بھی دیکھتے ہیں تو جو اس طرح کے جو دن مناتے تھے، ایام مناتے تھے، وہ اب ایسوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ایسوں کو سنتے کہ ان چیزوں کے وہ قائل ہی نہیں رہے۔ تو اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو بھی ہمیں ان باتوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ کس کس طرح سے علماء نے جو اس کے بیان فرمائے۔ تو جو سفر معراج ہوا اس کا بھی ایک طویل بیان ہے کہ آسمانوں کے دروازے کھولے گئے اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یوسف علیہ السلام سے تیسرے آسمان پر ملاقات ہوئی، چوتھے پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب اس کے بھی پورے بیانات ہیں کہ کیسے ان کو مرحبا کہا گیا، کس انداز سے ان انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھا گیا۔ اب جو دیدار الہی ہے، یہی وہ جو جبریل علیہ السلام نے جہاں اپنی حدود جو ہے وہ کہا کہ اب اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، تو اب اس پر جو کلام علماء نے بیان کیا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں جو حاضری ہوئی اور سر کی آنکھوں سے جو دیدار ہوا، اس کا کچھ اگر موضوع بیان ہو جائے۔ جی، میں آپ کی بات کو تھوڑا سا کنٹینیو کرتا ہوں پہلی بات سے، پھر انشاءاللہ اس پہ بھی آتے ہیں۔ آپ نے جو بات کہی نا کہ بچوں کو سنائیں، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، لوگ پوچھتے ہیں بچے سننا چاہتے ہیں، کیا سنائیں، کیا کریں؟ بچے کہانیوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کہانیاں سننی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ سفر معراج تھوڑا کر کے سنانا شروع کریں۔ کیا بات! جیسے ابھی آج الحمدللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم منایا ہے، اب آج سے وہ سفر معراج، یہ فیضان معراج کا آپ نے تعارف کروایا ہے، یہ اس کا خود مطالعہ کریں، بچوں کو بتائیں کہ آؤ بیٹا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 27ویں رات جو معراج ہوئی وہ کیسے ہوئی، آغاز کیسے ہوا، پھر اختتام کیسا ہوا، پھر اس کے بعد کیا کیا ہوا۔ آپ یقین کیجیے، وہ جو ایک تو بچے دلچسپی سے سنیں گے، اور یہ سننے کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو جو سیکھنے کا مراحل ملیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر، اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کیسا۔ آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہا ہے اور کیا اکرام دیا جا رہا ہے، اور کیا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول ہے۔ جب یہ بچوں کو سکھایا جائے گا، آپ کی کہانی بیان ہو جائے گی، بچوں کا دل لگ جائے گا، اور ان کو سیکھنے کا جو وہ مراحل ہے وہ ہو جائیں گے۔ ورنہ کئی بچے ہوتے ہیں کہ جو بچپنے کی عمر سے لڑکپن سے نوجوانی جوانے تک آ جاتے ہیں، لیکن ان کو اس بارے میں نہیں پتہ ہوتا۔ تو بحمداللہ تعالیٰ مدنی چینل یہ اس خلا کو پر کر رہا ہے، گھر کے اندر اس خلا کو ہم نے پر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی دیدار الہی کی، علماء کرام نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہونا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاگتی آنکھوں سے آپ کا ہی خاصہ ہے دنیا کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا۔ اس کی ایک حکمت علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے انہوں نے اللہ کے بارے میں لوگوں کو بتایا اور جنت کی گواہی دلوائی اور جو ہے جہنم کے بارے میں بتایا، ان کی گواہیاں دی، لوگوں کو بتایا اور لا الہ الا اللہ کہلوایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہلوایا، اللہ کے وحدانیت کے بارے میں بتایا۔ لیکن انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں جتنی بھی باتیں ارشاد فرماتے تھے وہ آپ کی سنی ہوئی تھی، وہ دیکھی ہوئی نہیں تھی، جبکہ گواہی کی جو تکمیل ہوتی ہے نا وہ مکمل تب ہوتی ہے جب اس چیز کو دیکھ بھی لیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں، سبحان کائنات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوری کائنات کا مالک بنایا ہے، اللہ نے کائنات بنائی، حضور کی ملک کر دی۔ تو کون سی ہستی ہو کہ جس پر گواہی کی تکمیل کی جائے، وہ ہے جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی کی تکمیل فرما دیں اس طرح کہ آپ نے سنا تو ہے، جبریل امین لا کے بتاتے تھے، آپ جنت کا نظارہ بھی دیکھ لیں، کیا بات، آپ جہنم کو بھی دیکھ لیں، بلکہ جنت، جہنم، انسان، مخلوقات، کائنات، سورج، چاند، زمین، سیارے، خلا، یہ سب بنانے والے خدا خالق کائنات اللہ رب العالمین کو بھی دیکھ لیں۔ سبحان اور قیامت کے دن جب کفار کہیں گے نا ہمیں تو سمجھانے والا نہیں تھا کوئی، ہمیں تو بتانے والا نہیں تھا، حضرات انبیاء کرام کہیں گے ہم نے گواہی دی، تو وہاں کفار سوال ہوگا حضرات انبیاء کرام سے، کیا تم نے آپ نے دیکھا ہے جو آپ نے یہ چیزیں بیان کی ہیں؟ کہا مولا ہم نے تو سنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے کہ جی مولا میں نے جو ہے جو یہ تمام باتیں ہیں، یہ تمام کے تمام باتوں کی جو میں نے گواہی دی ہے، یہ تمام کے تمام گواہی میں نے دیکھ کر دی ہے۔ ایک خصوصیت علماء کرام نے یہ بیان فرمائی، حکمت یہ بیان فرمائی۔ ایک اور حکمت بڑی خوبصورت، وہ بھی کیا مطلب سننے تو مزے کو مزہ آ جائے۔ آپ دیکھیے، ہمیں مال دیا اللہ نے، ہمیں جان دی اللہ نے، ہمیں عزت دی اللہ نے، دنیاوی زندگی دی ہمیں اللہ نے، اس کے سارے انعامات دیے ہمیں اللہ نے، یہ سب چیزیں ہمیں دینے کے بعد اللہ نے فرمایا مجھے بیچ دو، کیا بات، میں خرید رہا ہوں اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں کی جان و مال خرید لیے جنت کے بدلے میں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جان و مال کا ہے خریدار۔ اچھا، مسلمان ہو گئے فروخت کرنے والے، اور یہ سودا جو ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیت کریمہ پڑھ کے سنا رہے ہیں، سودا کروا رہے ہیں، تو یہ سودا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت سے ہو رہا ہے، اور جس کی معرفت سے سودا ہوتا ہے نا وہ مال کو بھی دیکھے اور قیمت کو بھی دیکھے۔ بھئی مال کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تو دیکھ لیا کہ لوگوں کی جانیں، لوگوں کا مال، اب قیمت کیا ہے؟ جنت۔ تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مسلمانوں سے ان کی جان و مال کو خرید رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ہو رہا ہے، تو حضور نے جان و مال تو دیکھ لیے، اب قیمت کیا ہے وہ تو دیکھ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کرا کر قیمت بھی دکھا دی، بھائی جنت دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف قیمت نہیں، جو خریدار ہے، جو مسلمانوں کی جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خریدار یعنی اپنی بھی زیارت کروائی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی ایک مدنی چینل کے ناظرین، اگر اسی ٹاپک کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں کہ اس جنت کا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ فرمایا کہ تو پھر وہ بھی آ کر بیانات کیے کہ اگر آج دنیا میں کوئی نماز پڑھتا ہے، اس نماز پڑھنے والوں کو جنت میں کیا نعمتیں ملیں گی، آج جو صدقہ کرتا ہے اس صدقہ کرنے والے کو اللہ پاک کیا کیا عطا فرمائے گا، آج جو ماں باپ کو کا جو اکرام کرتا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے، اس کو کیا انعام ملیں گے، آج جو حسن اخلاق پیش کرتا ہے، آج جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، آج جو دین اسلام پر جو عمل کرتا ہے، ان کو کیسے عظیم الشان انعام ملیں گے، ان کو کیسے کیسے ان کے درجات ہوں گے۔ یعنی آج دنیا میں کون ہے ہم میں کہ جو آسائشیں، سہولتیں، فیسلٹیز نہیں چاہتا ہو؟ ہر کوئی چاہتا ہے میں ویل فیسلیٹ ہو جاؤں، جناب مجھے عزت ملے، مجھے اکرام ملے۔ آج ہمارا بچہ جو ہے
وہ جناب اگر چند اپنے اسکول میں ہی فرسٹ پوزیشن آتا ہے تو ہم تو جناب پھولے نہیں سماتے کہ ہمارے بچے کو اتنا بڑا انعام ملا. لیکن اگر ہمارا یہی بچہ کل کامیاب ہو کر جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس کو کیسے انعام اکرام ملیں گے. آج اگر ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں, اگر آج ہم اپنے بچے کو عالم دین بناتے ہیں, تو یہ بچہ جو ہے اس قیامت کے میدان میں ہمارے لیے کتنی سرخروئی کا باعث بنے گا. اس کو جنت میں ملنے والی وہ عظیم الشان نعمتوں کا کیا انداز ہوگا, کیا عالم ہوگا, جب انسان جب ان سب تصورات کو لیتا ہے نا مدنی چینل کے ناظرین, تو پھر وہ کچھ بولڈ اسٹیپ اٹھاتا ہے. وہ دنیا کی جو محبت ہے, دنیا کی جو رغبت ہے, اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے, میں جتنا بھی کما لوں اس دنیا نے میرے ساتھ وفا نہیں کرنی ہے. اس دنیا کی یہ ساری آسائشیں یہیں کی یہیں رہ جائیں گی. میں چاہے کتنا ہی بڑا مالدار بن جاؤں, بالآخر مجھے قبر کی اندھیری کوٹڑی میں ڈالنا پڑے گا. لیکن اس قبر کے وقت کو گزارنے کے بعد قیامت کے میدان میں جب حساب کتاب کا معاملہ ہوگا, اللہ پاک مجھ سے راضی ہو گیا اور مجھے جنت میں جب داخل کیا جائے گا تو اس عظیم الشان جنت میں کیا ملے گا. تو یہ جو انعام و اکرام کا یہ جو بیان ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہی نا. اور پھر 50 نمازیں فرض ہوئی تھی, خوشی خوشی آ کر تو واپس تشریف لا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا کہ آپ کو کیا ملا, کہ 50 نمازیں ملی, آپ کی امت نہیں پڑے گی, کم کرائے. پھر جب کم کراتے کراتے 5 رہ گئیں, موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ حضور یہ نہیں پڑھیں گے. مجھے اب تو شرم آتی ہے, اور اللہ کی رحمت پر قربان, اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا قول نہیں بدلتا, آپ کی امت پڑھے گی 5 لیکن ہم 50 کا عطا فرمائیں. تو یہ عظیم الشان انعام و اکرام جو بیان ہوئے اس بارے میں. اجمین صاحب, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کو ملاحظہ فرمایا, جب جنت میں تشریف فرما ہوئے, جنت کی سیر کی اور بہت سارے معاملات دیکھے, اور مختلف اعتبارات سے تھا. کہیں نبی پاک علیہ السلام نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا 18 گنا ہے, یعنی اسے زیادہ بڑھا کر دیا گیا. تو اس کا بھی پوچھا گیا نبی پاک علیہ السلام نے کہ یہ کیا ہے جبریل, صدقہ 10 گنا اور جو قرض ہے اس کا ثواب جو ہے اتنے گنا ہے. تو انہوں نے بھی عرض کیا رسول اللہ, صدقہ تو وہ ہے نا کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے اور سائل جو ہے نا لیتا ہے لیکن اس کے پاس مال بھی ہوتا ہے, لیکن قرض اسی صورت میں کہ جب حاجت ہوتی ہے تبھی ہاتھ پھیلاتا ہے اور وہ لیتا ہے. کبھی نبی پاک علیہ السلام نے جنت میں عالی شان ایک محلات کو دیکھا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کن کے ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ, یہ ان کے ہیں, آپ کی امت کے ان لوگوں کے ہیں کہ جو غصہ پینے والے تھے, درگزر کرنے والے تھے. یہ ان لوگوں کے لیے تھا کہ جو غصہ پی جائیں گے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قدرت رکھنے کے باوجود کہ بدلہ لے سکتا تھا, لیکن اس کے باوجود اس نے درگزر کیا, اللہ کے لیے اس نے چھوڑا, اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے جنت کے محلات عطا فرمائے گا. جنت میں عالی شان بلند و بالا عمارتیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. بلکہ ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جس نے غصے کو ضبط کر لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا, تو اللہ قیامت کے دن اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار عطا فرمائے گا, جس حور کو چاہو تم لے لو. بلکہ ایک روایت میں غصے کے حوالے سے یہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جب انہیں غصہ آ جائے تو فوراً رجوع کر لیتے ہیں. ہمیں اس میں درس دیا گیا کہ ہم درگزر سے کام لیں. جب غصہ آ جائے, غصہ آنا ویسے بھی فطری عمل ہے, برا نہیں ہے, لیکن غصے کے عالم میں جو شریعت کے مخالف عمل کیا جاتا ہے وہ ناجائز ہے, وہ برا ہے. کہ جب شریعت نے مطہرہ نے منع کیا ہے وہ کام کر لینا غصے کے عالم میں بنفس نفس, چونکہ غصہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بندہ اٹھا لے گا تو غصہ اوڑھ لے گا. غصہ آ جاتا ہے, آنا فی نفس سے ہی آنا برا نہیں ہے, لیکن غصے کے عالم میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ برا عمل کرے گا تو اس کی سزا پائے گا. لیکن اگر نافذ کرنے کی قدرت رکھتا تھا کہ سامنے والے پر وہ اس غصے کو کر سکتا تھا, جھاڑ سکتا تھا, مار سکتا تھا, بدلہ لے سکتا تھا, لیکن اللہ کے لیے نہیں لیتا, تو پھر اللہ قیامت والے دن اس کو یہ شان عطا فرمائے گا. میں یہ ثاقب بھائی بیان کر رہے ہیں, سوچ رہا تھا کتنا سستا سودا ہو رہا ہے, کتنا سستا سودا ہو رہا ہے. محلات, پھر وہ بھی جنت کے. کیا بات. آپ دیکھیے دنیا میں کوئی بہترین گھر پانے کے لیے ایک عام شخص کو وہ کچھ کرنے کی تقویٰ کرنی پڑتی ہے جو وہ کر بھی نہیں سکتا, اس کا بوجھ کندھوں پہ نہیں اٹھا سکتا. اس کو پتا ہوتا ہے میں کیسے کروں گا,
لیکن وہ پانے کے لیے وہ بھی دنیا کی ایک تھوڑی سی جو ویلیو والی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ اچھا گھر پانے کے لیے کیا کچھ کرنا ہوتا ہے، لیکن جنتی محل پانے کے لیے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، غصہ پیجا. اور یہ کب ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین؟ جب اس کے فضائل نظر پہ ہوں. جی. اور اسی طرح میں آپ کو یہی دعوت دوں گا کہ یہ جیسے فضائل پہ بیان ہو، مشاہدہ جو عذابات نظر آئے کہ آگ کے درختوں پہ لٹکے ہوئے ہیں اور فرشتے آگ کے کوڑوں سے مار رہے ہیں، کون؟ ماں باپ کے نافرمان. بڑے بڑے پیٹ دیکھے جن میں سانپ اور بچھو گھوم رہے ہیں، کون؟ کہ جو سود کھاتے ہیں، حرام روزی جنہوں نے کمائی، جنہوں نے حرام کھایا، ان کے عذابات کا بھی مشاہدہ کیا. اور یہ جو لیسن ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہم ان چیزوں کو، چونکہ الحمدللہ ہم تو مسلمانوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، مسلمان اس بات کا ایمان رکھتا ہے، تو ان چیزوں کو لے کر جنتی نعمتیں پانے کے لیے پھر بندہ دعا کرتا ہے، عمل کی طرف آتا ہے. اسی طرح جب جہنم کے جو عذابات ہیں، ان کو جو بیانات ہوئے، اس پر توجہ دے کر پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. تو یہ جو مبارک دن ہے، مبارک راتیں ہیں کہ جس میں بندہ اگر اپنے رب کی طرف رجوع کرے، توبہ و استغفار کرے، نیکی کی طرف آئے، ویلکم کیا جائے گا. توبہ کرے گا، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. تو اللہ پاک اس ماہ مبارک کے صدقے ہم پر خاص فضل و کرم فرمائے. اور جو شب معراج آ رہی ہے، معراج شریف کی مبارک رات، تو اللہ پاک اس کی برکتوں سے ہمیں، ہماری آل اولاد کو، پورے عالم اسلام کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے. اور اس کی رات کی برکت سے جو آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، وبائیں یہ جو نازل ہو رہی ہیں، رب تعالی محبوب کریم کے عظیم الشان معجزے کے صدقے اس کو دور فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کل ہفتہ ہے مدنی مذاکرہ دیکھنے، اور مدنی مذاکرہ دیکھنے کی دعوت دینے کی میں آپ سب کو دعوت پیش کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت یہ لائے سفینے ہیں برکت والے مہینے.